الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی پر کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ببلیکل نریشن کے مطابق 2166 قبل مسیح پیدائش ہوئی تھی. 2166 BCE بیفور کرائسٹ ایرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام بتایا جاتا ہے تاریح، تے الف رے ہے، TAREH. آزر، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا تایا تھا. انبیاء کرام علیہم السلام کے والدین مشرکین نہیں ہوا کرتے. اس پر علماء کی بحث ہے. اس لیے قرآن میں جو ذکر آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابی کا لفظ، اب کا لفظ باپ کے لیے، دادا کے لیے، تایا کے لیے، پردادا کے لیے، جد امجد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، جو ترجمہ کیا گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آزر ان کا بایولوجیکل فادر نہیں تھا بلکہ وہ آپ کا تایا تھا. بہرحال وہ بت گر تھا، اسکلپٹر تھا، اسٹیچو میکنگ کرتا تھا، اور چیف پریسٹ، بڑا کاہن بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر 14-15 برس کی تھی اس وقت آپ نبی بنا دیے گئے. قرآن و سنت میں تو اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ جب لوگ جترا سے واپس آئے، مندر میں بتوں کو دیکھا، شکست و ریخت ہو گئی ہے، ٹوٹ گئے ہیں، تب آپس میں جب لوگوں نے گفتگو کی تو قرآن یہی بتاتا ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا ان بتوں کے خلاف بولتے ہوئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم عمری میں حضرت ابراہیم نبی بنائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے تایا کو ایڈریس کیا اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ان بتوں کو تم نے صنم بنا لیا، خدا بنا لیا، آلہ بنا لیا، الہ کی جمع ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صریح گمراہی میں ہیں. سورہ مریم کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے ابا جان، آپ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس علم آ گیا ہے، میں علم کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ یہ پتھر کے بت اور صنم آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کی عبادت کرنا گویا شیطان کی پیروی کرنا ہے. جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ دونوں جہانوں میں خسران کا شکار ہوگا، نقصان اٹھائے گا. آزر نے کہا کہ تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 2 بھائی تھے، نحور اور حران، انہیں بھی دعوت دی، انہوں نے بھی توحید کی دعوت کو پسند نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا. دوسرے مرحلے میں وہ عوام کے درمیان پہنچے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس تہذیب میں پیدا ہوئے وہ اپنے زمانے کی شاندار تہذیب تھی، میسوپوٹیمیم سیولائزیشن. یہ عراق جسے آج کہتے ہیں اس علاقوں میں میسوپوٹیمیا تھا، اور وہاں یہ سلطنت تھی، بہت شاندار سلطنت تھی، بہت شاندار تہذیب تھی.
جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی ان کا اصل پیشہ تھا، جانوروں پالتے تھے، بڑے بڑے ریوڑ ہزار بکریاں لوگ رکھتے تھے، ان کے ہاں اسمتھ، کاریگر، پاٹرز اور ٹیکسٹائل ویورز، مختلف قسم کے یہ سب فنکار اس علاقے میں پائے جاتے تھے، جو کھدائی سے اس کے بقایا جات سے معلوم ہوتا ہے۔ جو نوادرات باقی رہ گئی ان میں سے معلوم ہوتا ہے کہ فنکاری ان کے پاس تھی، آرٹ ان کے پاس تھا، اور اسی آرٹ میں سے بت گری بھی وہ کرتے تھے۔ الگ الگ شہر کے الگ الگ خدا ہوا کرتے تھے۔ ایریک شہر کا خدا انو تھا، بہت بڑا بھگوان مانا جاتا تھا، بھگوانوں کا بھگوان تھا، اور بادشاہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایریدو دوسرا شہر تھا، وہاں ایا جو پانی کا دیوتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے، اور پانی کا دیوتا زندگی دیتا ہے، اس لیے آرٹسٹ اور فنکار لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ نپور شہر میں بیل نام کا خدا موجود تھا، اس کا مندر تھا، وہ ہواؤں کا خدا تھا، کاشتکار لوگ اس خدا کی پوجا کرتے تھے، بیل اور گائے کی شکل میں اسے پوجا جاتا تھا۔ اسی طرح سے لارسا اور سپار، ان شہروں کا جو بڑا بھگوان تھا وہ شمس تھا، سورج کا دیوتا۔ ایریک میں اشتر، جسے ہم مشتری کہتے ہیں، وینس کی دیوی تھی، وہ سیکس کی دیوی تھی، اولاد دینے کی دیوی تھی، قسمتوں کو بنانے والی دیوی تھی۔ اور ار شہر اور حران شہر یہ دو بڑے شہر تھے، ان میں سن کا دیوتا یعنی چاند کی دیوی بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چاند کا دیوتا موجود تھا۔ یہ پورا سماج، اس کے منظر کشی ان بتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو سماج تھا، ان کے بڑے بڑے جو عقیدے تھے، وہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ وہ پیگن تھے، وہ کائنات کے جو بڑے بڑے اجزاء ہیں ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے نفع و نقصان کو وابستہ کرتے تھے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، ہواؤں سے، پانی سے، بادل سے، بجلی سے، کڑک سے نفع اور نقصان وابستہ کر رکھے تھے، حالانکہ ان میں کوئی قوت نہیں ہے، وہ سب خدا کے پابند ہیں، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوتی مشن شروع کیا اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ انہوں نے شروع کی، الگ الگ شہر میں جاتے تھے اور الگ الگ شہر میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات طاری ہوئی اور آپ نے ستارہ دیکھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تلاش میں یہ مشاہدہ کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ حنیف ہوتا ہے۔ یہ بحث کا ایک طریقہ تھا، کہا کہ تم کوکب کو، اشتر کو، وینس کو دیوی مانتے ہو، چلو اسے مان کر دیکھتے ہیں۔ جب صبح ہو تو یہ تارا ڈوب جاتا ہے، شام کے وقت یہ تارا طلوع ہوتا ہے، کہا کہ جو طلوع اور غروب ہو گویا کہ وہ چکر کاٹ رہا ہے، اور جو چکر کاٹ رہا ہے وہ کسی کے حکم کا تابع ہے، اور جو کسی کے حکم کا تابع ہو وہ غلام ہے، اور غلاموں کو میں کیسے پوجا کر سکتا ہوں؟ لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو، چکر کاٹنے والوں کو، کسی کے حکم کی تابع داری کرنے والوں کی میں پوجا نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا۔ کسی دن ایک اور بڑے شہر میں گئے، وہاں چاند کی پوجا ہوتی تھی، یعنی چاند کا دیوتا بنا کر رکھا تھا۔ اور شہر میں بھی، حران شہر میں بھی، کچھ اور شہر میں بھی اس طرح کے مندر تھے، تو وہاں اس پر انہوں نے بحث کی اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے، طلوع اور غروب پر گفتگو کی، اور کہا کہ
جس کی قسمت کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ تمہاری کیا قسمت بنا سکتا ہے؟ اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تو میں بھی اس چاند کے دیوتا کی پوجا کر کے گمراہ ہو جاتا۔ اور پھر ایک اور شہر میں گئے جہاں سب سے بڑا مندر شمس کا تھا، وہاں انہوں نے اس کو موضوع بحث بنایا اور کہا کہ سورج روشنی ضرور دیتا ہے لیکن اپنے آپ سے وہ روشن نہیں ہے، کسی نے اسے روشن کیا ہے، وہ طلوع اور غروب کا پابند ہے۔ میں بیزار ہوں ان شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ پھر انی وجہت وجہیہ یہ آیت آتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا، جہاں آپ نے عوام کے درمیان، انٹلیکچوئلز کے درمیان سیمینارز کیے ہوں گے، سمپوزیمز کیے ہوں گے، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کیے ہوں گے، اور ان کی دعوت کا خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے حکمت ہے، دانش مندی ہے، سوبرنس ہے، وہاں سنجیدگی ہے، عقلی دلائل ہیں، آرگیومنٹس ہیں، پروفز ہیں، اس کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں، جوش اور جذبے سے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، عقلی استدلال کے ساتھ انہوں نے مختلف شہروں میں جگہ جگہ گفتگو کی ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ واقعہ ہوا جو لوگ جترا کے لیے گئے، آپ جترا میں جانے سے انکار کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے اندر گھسے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا۔ کیونکہ آپ بت گر کے گھر میں پلے تھے تو اس لیے آپ بت شکن بھی ثابت ہوئے۔ یہ انہی کی قوم میں کا ایک فرد تھا، انہیں سمجھانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد اب پجاریوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مذہبی طبقہ ہوتا ہے، ایک طبقہ گھر کا ہے، ایک طبقہ انٹلیکچوئلز اور کامن مین کا ہے، ایک طبقہ پریسٹلی کلاس کا ہے، ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہی کہ اس بڑے بت سے پوچھو، وہ کہتے ہی کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں، تم تو لوگوں کو پیسے بٹورنے کے لیے کہتے ہیں کہ لاؤ نظر چڑھاؤ، لاؤ تحفے لے آؤ، لاؤ اپنی فصل کاٹنے کے بعد ایک بڑا حصہ اور ہم بتوں کو چڑھائیں گے۔ اگر تم کوئی تجارت شروع کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی بڑے سفر پر جانا چاہتے ہو تو نظر و نیاز چڑھاؤ، ہم رات میں بتوں سے بات کریں گے، وہ ہم سے آ کر باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھ کر تمہاری قسمت بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب پہلے تم کہا کرتے تھے کہ راتوں میں آ کر تم سے یہ باتیں کرتے ہیں، اب کیوں بات نہیں کرتے؟ اب کیوں تم سے یہ بولتے نہیں؟ اب یہ جو پریسٹلی کلاس اس سے برداشت نہیں ہوا، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو کیپٹل تھا، اس کا جو بڑا مندر تھا، جو چاند کا دیوتا وہاں تھا، اس کی پریسٹس یعنی اس کی پجارن، مؤنث پجاری، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ محققین نے لکھا ہے۔ تو خود بادشاہ کے لیے جب چیلنج کھڑا ہو گیا تو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو 4th لیول پر آپ نے رولنگ کلاس میں دعوت دی، بادشاہ نے بلا کر پوچھا تو کہا کہ وہ رب میرا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی تو زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے ہو سکے تو نکال کر دکھا دو۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، جواب نہیں دے سکا۔ آخر کار اس نے فیصلہ صادر کر دیا، کنڈمنیشن ٹو ڈیتھ بائی فائر، آگ میں جلا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ فیصلہ صادر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اس کی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچا لیا، معجزہ ثابت ہوا، نکل کر باہر آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے ترک وطن کیا، ہجرت کیا، آگے نکلے اور پھر دنیا میں چل پھر کر گلوبل مشن ان کا تھا، عالمی سطح پر انہوں نے دعوت کے کام کو انجام دیا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ بڑے بڑے جو ٹریڈ روٹس تھے، کاروان جس سے گزرتے تھے، قافلے جن شاہراہوں سے گزرتے تھے، ان قافلوں کے راستوں میں 4 بچوں کو آپ نے بٹھایا الگ الگ جگہ اور دعوتی فریضہ انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام میں ہے، جن کی بعض آیتوں کی تلاوت میں نے کی۔
اور بھی بہت سی صورتوں میں اس کا تذکرہ ملے گا، سورہ ابراہیم میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ شعراء میں، سورہ صافات میں۔ ان آیتوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن موحد ہوتا ہے، توحید کا پرستار ہوتا ہے، اور دنیا میں شرک کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سیلیسٹیل باڈیز، اجرام فلکی، سورج چاند ستارے، ان کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے صنم کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ انا ربکم الاعلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک طبقے کے لیے الگ الگ دلائل فراہم کیے، خدا کون ہے اس کا تعارف کرایا، وہ رب ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، رزق رسانی کا سامان وہی کرتا ہے۔ آپ کی دعوت کے اہم ترین اجزاء میں سے توحید سب سے اہم ترین جز ہے۔ پھر خدا کا تعارف کہ وہ رب بھی ہے، پھر موت آئے گی اس کا تعارف کرایا، موت کے بعد ایک زندگی ہونے والی ہے اس کا انٹروڈکشن کرایا، اور پھر موت کے بعد کی زندگی میں ججمنٹ ہوگا، اور بعض لوگوں کے لیے جنت اور بعض لوگوں کے لیے جہنم۔ یہ آپ کی دعوت کے بڑے بڑے نکات تھے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پختہ فہم کے ساتھ آپ نے گفتگو کی۔ آج ہمارے لیے بھی اس ملک میں یہی پیغام ہے کہ اس ملک میں جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ لوگ خدا کو فراموش کر چکے ہوں، خدا سے برگشتہ ہو چکے ہوں، خدا کا تعارف انہوں نے بھلا دیا ہو، خدا کی اصل حیثیت انہوں نے گم کر دی ہو، کائنات کی جو عظیم حقیقت ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہوں، تو آج کی دنیا میں بے شمار سائنسی دلائل موجود ہیں، عقلی دلائل موجود ہیں، اور ہمارے ایک ایک نوجوان کو چاہیے بجائے ریئیکشنری ہونے کے، حالات کا جواب دینے کے، مثبت طریقے سے توحید پر انواع اقسام کے رائٹنگز وہ لکھ سکتے ہیں، توحید پر بے شمار باتیں وہ لکھ سکتے ہیں، سائنسی حقیقتوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو دنیا کے سامنے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو خدا کا تعارف کرایا جائے، موت کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا جائے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی فکر ان کے اندر پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔